وہ ہمارے مرشد پاک جو ہیں ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ آج کل بڑے جوش میں، آپ کو پتہ ہے، پھر سے وہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور صرف گالیاں نکال رہے ہیں، جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہی طریقہ واردات جو اس مکتب فکر کا ہے، لوگوں کو گستاخ کہنا، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی اور بندہ میرے اوپر چڑھائیں۔ تو حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، جب بھی نام لیا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیا، اور جس طرح میں باقی علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سافٹ رویہ رکھا۔ صوفی آدمی ہے، شریف آدمی ہے بیچارے، اور ٹھیک ہے، ان کا ایک ذریعہ معاش ہے، بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں، تو ساتھ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے 5000 کا نوٹ نکال کے ان کو دیا اور انہوں نے وہ لے لیا اسی دوران۔ چلو بندہ تھوڑی شرم حیا کرتا، بعد میں لے لیتا کہ یار یہ وہ اصل میں وہ 5000 کا انہوں نے فیول ڈالا تھا ان کے اندر کہ اور بول، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ان کے بولنے سے دب جاؤں گا، جتنا یہ بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گا جواب میں، تاکہ عوام کو ایجوکیٹ کروں۔ آپ میں سے بھی بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے وسوسہ آئے کہ جی کیا ضرورت ہے ریبٹل کرنے کی۔ ریبٹل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت حق کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ میں نے ان چیزوں کو پہلے کلیریفائی کیا ہوتا ہے، لیکن پھر ان کے بولنے کی برکت سے جب میں ریپیٹ کرتا ہوں نا، تو ایک تو دعوت حق کو جو نقصان ہونا ہے اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، پلس جن لوگوں کو یہ اس دعوت حق کے خلاف ابھارتے ہیں ان کو اس جواب کی برکت سے سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے، ورنہ تو انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں نے کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا، کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا۔ اب یہ اکٹھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ایک ہی پیکج کے اندر ان کو جواب دے دیا جائے تو عوام الناس کے لیے کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ۔ بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ یہ قرآن، بخاری، مسلم، کیا یہ میری اور آپ کی کامن کتابیں نہیں ہیں؟ ہاں جی۔ اور کمرہ بھی یہ میرا نہیں ہے، تو کرائے پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لوگ تو بالکل میرے نہیں، سارے ہی آپ کے تھے۔ آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں جی مصباحی صاحب یہ دیکھ لیں آپ۔ ہاں۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بس نیچے کر لیں، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، پازیٹیو نہیں، نیگیٹو۔ ہاں، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقیوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے کہ انہیں نیگیٹو آپ نے تعارف کروایا۔ آپ سے مراد تمام ہمارے جو مخالفین ہیں، تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی دکھ کا اظہار کروں؟ مجھے آپ کی آخرت کے ساتھ پیار ہے، تو یہ کیمرہ ضرور ہمارا ہے، باقی یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے، کتابیں بھی ہماری کامن ہیں، لوگ تو ویسے ہی آپ کے تھے جو اللہ کے فضل سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں آ کر وہ مجھ سے نہیں جڑے بلکہ اس شخص سے جڑے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بچیوں، درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تشائی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے حضرت۔ یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تشائی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے کہا بابا تشائی کوئی نہیں، کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا، کون ہے؟ جیل میں۔ اور کون ہے؟ جیل میں۔ پہلا شیطان، دوجا، اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا۔ یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں۔
اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا کوئی مہینے ڈیڑھ بعد نہ پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا وہ بھی پھڑکتا رہتا ہے تو کوئی مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی پوچھل تے پیر رکھے لو جی شاہ صاحب کی موجودگی میں پھر رکھ چڑھیا جی جی ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفتا ہے جی چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے کہاں غوث پاک کہاں تو جیلم کا کیڑا ہے اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی ناپسند آئی اتھیا ڈرایا واستکبرا ہویا کرنا ہے وکانا من الکافرین ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چودر یہ کافر ہے منوس آدمی یہ کافر ہے منوس آدمی یہ کافر ہے منوس آدمی دیکھو نا وہ بھاگتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں اسی کہن دے ہیں اوے چوڑیا آ اوے جیلمی آ وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا میں اصل چ نا من بہت غصہ چڑھیا میں وہ کلپ ویکھیا عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا جیلمی کتیا وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے تیری نسل گندی ہے اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی میں دعا کرتا ہوں اے جی پنجواں مارن آیا سب ڈرا میں یہ انو مارن کوئی نہیں پہ گیا جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے پر مارنا بھی نہیں پتر ہے کوئی بھی اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے اس چوہے نو پہلے روڈوں باہر کٹنا ہے اور انو سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینو بڑا عبور ہے آج بول ذرا ہیں کتا جیا نہ ہو اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا. نمبر 1 امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری. اور مزے کی بات امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں, تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے تو یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات تمہارا پیرانے پیر تو حنبلی ہے تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیرانے پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ, تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو فنافی شیخ ہیں, ہمارا شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونے بڑھا رہے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت الطالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا, اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. چلے سارے انہوں نے اپنے بزرگ چھاڑ دیتے. یعنی فرعون, نمرود, ابو جہل سارے ان کے ہیں نا, ظاہر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا دوسرا انجینئر ہے. تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا. یا تو یہ کہتا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے, پھر تو سمجھ آتی. اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا اور دوسرا یہ ہے جس نے بابے کا انکار کیا تھا. اب مجھے بتائیں تیرے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابوں کو کمپیئر کر رہا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہم میں تو اختلاف ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا اور خود نبیوں والی عزتیں اویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. شیطان نے تو وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تھا.
اور پیغمبر کو تم بابا بنا کے